الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد حضور اعلیٰ نبی جن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے ایک استاد اپنے بیٹے کے لیے معمور کیا جو اس کو تعلیم دیتا اور ادب سکھاتا۔ جب وہ بچہ پوری طرح تعلیم و ہنر سے فیض یاب ہو گیا تو استاد نے اس کو بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی وجہ کے اسے اذیت ناک سزا دی۔ اپنے استاد کے اس سلوک کو اس لڑکے نے بہت برا سمجھا اور اس کے دل میں اس کی طرف عداوت بیٹھ گئی۔ پھر جب وہ جوان ہو گیا اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو والد کے مرنے کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد اس نے استاد کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے بغیر کسی جرم اور بغیر کسی وجہ کے فلاں دن مجھے اس قدر اذیت ناک سزا کیوں دی تھی؟ استاد نے کہا، اے بادشاہ، جب تو تعلیم کے زیور سے مکمل طور پر آراستہ ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اپنے والد کے بعد اب تو بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ تجھے ظلم اور تکلیف اور سزا کے ذائقے سے آشنا کر دوں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ ڈھائے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر اس نے استاد کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کو نقد رقم بھی بطور انعام عطا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا اور وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مظلوم کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو حق دیا جائے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے عالی شان محل بنوایا۔ ایک غریب بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی جھونپڑی بنا لی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ کہا گیا، یہ ایک بڑھیا کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو، لہٰذا اسے گرا دیا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنی مسمار ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھ کر پوچھا کہ اس کو کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا، اسے بادشاہ نے گرایا۔ اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا۔ اس پر بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر میں حاضر نہیں تھی تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ 5 اشخاص پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 5 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، چاہے گا تو ان کو دنیا میں اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا یا آخرت میں ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ نمبر 1، قوم کا وہ حاکم جو رعایا سے اپنا حقوق حاصل کرتا ہے مگر ان کا حق انہیں نہیں لوٹاتا اور نہ ان سے ظلم دور کرتا ہے۔ نمبر 2، قوم کے رہنما جس کی پیروی کریں وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور خواہشات نفسانی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ نمبر 3، گھر کا سربراہ جو اپنے گھر والوں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں دینی امور کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 4، ایسا آدمی جو اجرت پر مزدور لا کر اس سے کام کروا کر اسے اجرت نہیں دیتا۔ نمبر 5، وہ شخص جو اپنی بیوی کا حق مہر دبا کر اس پر زیادتی کرتا ہے۔